بارش اور ابر کی ان برسات کا تک آنے کا صبر، لوگوں میں اپنا گیت منوانے تک کا صبر۔ جب تیرے حسن اور جمال اور کمال کو پہچاننے والے وہ کان ہوں گے، اس لیے اس اسکل کو، اس قیادت کو اپنے اصل سامعین ملنے تک کا صبر، ان محفلوں میں بیٹھنے کا صبر جہاں تیری قیمت صحیح نہیں لگتی اس کا صبر، وہاں بیٹھنے کا صبر جہاں بیٹھنے کا من نہیں کرتا، دشمنوں کے ساتھ ٹیبل ڈائن کرنے کا صبر، دوستوں کو اپنی بغل میں رکھنے کا صبر اور دشمنوں کو اپنے دل کے پاس رکھنے کا صبر، منافقین کے ساتھ چلنے کا صبر، جانتے ہوئے کہ وہ اندر چھرے رکھ کے تیرے خلاف سازشیں کر رہے ہیں پھر بھی ان کے ساتھ چلنے کا صبر، جمی تر مفاد کے اندر فضول بات زبان سے نہیں نکالنے کا صبر، قوم ملک سلطنت کے جمی تر مفاد کے اندر جذباتی بات سے اجتناب کرنے کا صبر، پنڈال کے اندر وضاقتہ سے ہٹ کے وضع الشیء علی موضعہ معیار سے ہٹ کے بات کرنے کا صبر، اور کبھی کبھی معیار سے بھی ہٹ کے بات کرنے کا صبر، کہیں لڑنے کا صبر، کہیں جڑنے کا صبر، کہیں کٹنے کا صبر، کہیں توقف کا صبر، کہیں بیٹھنے کا صبر، کہیں پھر سے پہنچنے کے بعد قوم کو پھر جگانے کا صبر کہ ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ون مور ٹو گو، ٹوٹتی ہوئی ان ٹانگوں کے اوپر قوم کا وزن اٹھانے کا صبر، ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے سارے مفادات ہوتے ہوئے ڈیل کینسل کرنے کا صبر، اور نقصانات ہوتے ہوئے بھی بہت سے ہاتھ ملانے کا صبر، کمپنسیشنز کا صبر، محفل میں اپنی بے عزتی کرانے کا صبر، اس پر خاموش رہنے کا صبر، 10 سال بعد اپنی عداوت، اپنی تحقیر اور اپنے خلاف ان ساری ترکیبوں کے خلاف جواب دینے کا صبر، یوسف علیہ السلام کا اس کنویں کا صبر، قید میں جانے کا اس امام کا صبر، جب ایک عورت نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، پھر بادشاہ بننے کا صبر، پھر بادشاہ بننے کے بعد یہ دیکھنے کا صبر، قوم کبھی نہیں سمجھ سکتی کہ اوپر والے کی کیا تکلیف ہے، بڑے ہوتے ہوئے چھوٹے کے لیول پر آنے کا صبر، چھوٹے کا اپنے قد سے اوپر جانے کا صبر، لوگوں کو حوصلہ دینے کا صبر، جیب خالی ہو، کلیجہ دکھوں سے بھرا ہو، پھر بھی صداقت، امانت، عدالت، لوگوں کو جگانے کا صبر، الفاظ ٹوٹے ہوں اس میں وہ تاثیر اور وہ درد ڈالنے کا صبر، تھکن ہو انسان کو، تھکن ہو اس کے اندر، گھر آتے ہوئے وہ سخت جملے سننے کا صبر، کفران العشیر کا صبر، کبھی نہ سمجھانے کے اس دل رکھنے کا صبر، یہ سارا کچھ چلنے کا صبر، اس کے بیچ کے اندر کبھی ماضی کے عشق یاد آ جائیں ان کو بھلانے کا صبر، وہ تعلقات بلانے کا صبر، پھر نئی زندگی بنانے کا صبر۔ زندگی صبر کا مصداق ہے میرے بھائی۔ یا یہاں مسئلہ ہوگا جس سے قلعے پہ وہ ہولڈ نہیں کر پا رہا، ٹک نہیں پا رہا، وہاں پر مستقل مزاجی نہیں اپنا پا رہا، اور روز وہ ڈسپلن نہیں اپنا پا رہا، صبر کی کلی ڈسٹربڈ ہے۔ بات ختم کر رہا ہوں، بہت وقت لے لیا آپ کا میں نے۔ اور اگر صبر ہے قوم میں، لوگوں میں، کسی مینجمنٹ میں، کسی بھی ایک خواب میں، کسی بھی ایک تعمیر میں، ایک تعبیر میں، تو یقین نہیں تھا ان کے پاس۔ جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جو یقین کی راہ پہ چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرا دیا وہ قدم قدم پر بہک گئے۔ وہ یقین کہ اللہ پے کے 3 نقطوں کو سے کے 3 نقطے بنائے گا، یہ یقین۔ میں مخالفین کا کلیجہ کچا نکال کے کھا جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ میرا کوئی دشمن ہی نہیں بچے گا ایک دن، یہ یقین۔ معیاروں کو ایک دن ایک معیار بخش جاؤں گا میں، یہ یقین۔ فلسفوں کو ایک کلام بخش جاؤں گا، یہ ایک یقین۔ دھڑکنوں کو ایک احساس بخش جاؤں گا میں، ایک یقین۔ نظریات کو کچھ افکار بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ اپنے قتل کا رواج بخش جاؤں گا، یہ یقین۔ سن دلوں کو بھی کچھ مزاج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ طوفانوں کو امواج بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔ قوم کو ایک احساس بخش جاؤں گا ایک دن، یہ یقین۔
यकीन, यकीन को एक दिन यकीन पड़ा जाऊंगा, एक दिन ये यकीन, शक को पैरों में एक दिन रोंद जाऊंगा ये यकीन, वो शुबहात को कलेजा फाड़ दूंगा मैं एक दिन ये यकीन, अल्लाह मनो सलवा उतारेगा मेरे लिए भी एक दिन ये यकीन, मुझ जैसे गरीब को भी वो इर्तिफा नसीब होगा ये यकीन। ये यकीन नहीं था जिसकी वजह से वो कदम ना बढ़ा सका। मैं उन संग दिलों को एक दिन वो सिखाऊंगा फिर ये यकीन, अपने उस्तादों का फिर लोटा उठाऊंगा एक दिन ये यकीन, फिर ये सबक पढ़ाए जाएंगे यकीन। यकीन नहीं था तो या यकीन टूट गया या सबर टूट गया। ये दो, सबर किला बर्दाश्त करने के लिए होता है, यकीन पैर बढ़ाने के लिए होते हैं। ये दो कुल्ली अगर कमजोर हो गई मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, माय एंटायर कंट्री दैट इज सिटिंग है, वो मामला वही दम तोड़ देगा। तो ऐसा नहीं हो सकता कि तेरी नीयत साफ हो और मंजिल आसान ना हो, मगर ये तारीख रही है, अच्छाई और बुराई की जंग हमेशा से रही है। ये तिलकल अय्यामु नुदाविलुहा बैनन नास, ये आयत हमेशा पढ़नी चाहिए। अल्लाह कहता है वक्त वक्त की बात है, अल्लाह कहता है कभी बाजी तुम्हारी तरफ कभी बाजी हमारी तरफ, लेकिन ख्वाबों को एक शेर अता करके जाता हूं आखिरी, एक ख्वाब को, एक क़यादत को जो यहां भी बैठी है और यहां भी बैठी है, ये क़यादत, लीडरशिप दैट इज सिटिंग, एक शेर पे इख्तिताम करके जाऊंगा। आपका पिंडाल छोड़ने जा रहा हूं यहां से। आग ही कर्ब वफा, आग ही शऊर, अवेयरनेस, बड़ा तकलीफ दे चीज है किसी चीज को जानना। गाफिल के लिए, जाहिल के लिए जिंदगी हमेशा आसान थी। आगाही की वजह से ही कमर अपनी बिस्तर से वो रिश्ता तोड़ती है। आग ही कर्ब अरबी में कहते हैं, उर्दू में कहते हैं और अरबी में कहते हैं गम को, दुख, दर्द। आग ही कर्ब वफा, लॉयल्टी, सबर, तमन्ना, एहसास, मेरे ही सीने में उतरे हैं ये खंजर सारे। कई सुनी बात में जो गलती थी वो सब मेरी थी, जो हक बयान किया वो कल भी कौम का था, हमेशा रहेगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, वास्तल जज़ा सलाम। 8वें साल में आके लोग कह रहे हैं एक मुक्का तो मारने देना, इन्होंने जुल्म के तय पहाड़ रखे हैं, आप सब ठंडा कर रहे हैं। होल्ड होल्ड होल्ड, अभी नहीं बनता, अभी नहीं बनती लड़ाई, मसाइल है अभी। मोमिन मुसलमान हकीम लोग होते हैं, जज्बाती नहीं होते। ये जज्बात हर दफा नहीं दिखाए जा सकते। कौन चाहेगा मेरे कान कट जाए, आंख कट जाए? और भैया ये एक खास महल में अल्फाज है, ये सुबह शाम क्या यही चल रहा होता था? उन्होंने लोगों के कलेजों में राज किया है, हिकमत के साथ, नेकी के साथ, कुरान के साथ, उसूलों के साथ, इल्म के साथ। तो अगर रास्ता नहीं बन सका, माजरत से लोगों को इतना खड़ा होकर सुनने पड़ा, सबसे मैं माफ़ी चाहता हूँ इस चीज़ की, लेकिन बात मुकम्मल करके ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने एक तहकीक लिखी है, इस दुनिया में तो कम पढ़ाई है, उस दुनिया में ज़्यादा पढ़ाई है, लेकिन लाऊंगा यहाँ पर कि ज़मीनी हक़ाइक़ पर नबी की जीत और इनकलाब की वजह क्या थी। ज़िक्र, अस्कार, नमाज, रोज़ा, ताल्लुक़ बिल्लाह, लिल्लाहियत, मा फ़ौक़ल फ़ितरत तो बहुत स्ट्रॉन्ग है हमारा, तौहीद, तवक्कुल, एतमाद। ज़मीन पे वो क्या करते थे जो 1 महीने की मुसाफत के ऊपर दुश्मन के कलेजे फट जाते थे कि अब इनकी टेरिटरी शुरू हो गई? कैसे किया उन्होंने? वो तो 1 महीने की मुसाफत पे डर जाते थे, यहाँ तो बराबर वाला नहीं घबराता। तो इसके ऊपर इंशाअल्लाह कभी तहकीक या कोर्स कराएंगे आपके इलाके के अंदर आके। कई सुनी बात में जो गलती थी वो मेरी थी। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लिसारिल मुस्लिमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आप कर देंगे तो लोगों का थोड़ा कर दें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। बबाद। किसी भी सोच को, किसी भी फ़लसफ़े को जिस्म बनने में सदियां लगती हैं।
کسی بھی ذرے کو پہاڑ کی پہلی سطح بننے میں صدیاں لگتی ہیں، کتنے ہی فلسفے ساحلوں پہ ہی فوت ہو جاتے ہیں، اور کاش اگر مگر چونکے چنانچے ڈھابوں پہ چائے کے بیٹھ گئی آج کل قوم کر رہی ہوتی ہے۔ بڑا مشکل ہوتا ہے کوئی چیز بنانا، پھر اس کو پچانا، پھر اس کی تعمیر میں اس معراج تک پہنچا۔ تو اگر کوئی چیز وجود میں آ جائے تو جن لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا ہے نا، ان کا ساتھ دینا، وہ کہتے ہیں نا آج ہمیں سمجھ میں آتا ہے علامہ صاحب بہت سی باتیں کیوں نہیں کر کے گئے، کیونکہ آج ہم تحریک میں کھڑے ہوئے ہیں نا، ہمیں بھی پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے، اس لیے ہمیں خاموشیاں اختیار کرنی پڑتی ہے، کیونکہ ہم بتا نہیں سکتے کہ لیڈروں کا درد کیا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے کوئی چیز کی بنیاد رکھی ہے نا، اور ہم اپنی زندگی کی ساری سہولتوں کو انجوائے کرتے ہوئے اپنے گھروں میں بیٹھ کے جمعہ یا 4-5 نمازوں میں آ جاتے ہیں، اللہ اس پر بھی جنت دے گا۔ تو بھیا برابر کے اندر مسجد کی انتظامیہ نے ایک پلاٹ لے لیا، کیونکہ ان کا ایمان جو ہے نا اس پر رک نہیں رہا تھا میرے خیال سے۔ لوگوں کے ایمان جب رکتے نہیں ہے نا تو وہ جمپ لگاتے ہیں آگے۔ اب انہوں نے لگا لیے جمپ، انہوں نے پلاٹ لے لیا بھیا، اور پلاٹ کی پیمنٹ بھی اچھی خاصی ہو گئی ہوگی۔ میں ویسے پبلکلی فنڈ نہیں مانگتا کبھی بھی، ہم نے اپنا ادارہ چلایا، اپنے بلبوتے پہ کوشش کی ہے چلانے کی، لیکن آج ان کے کہنے پہ یہ آپ کے لیے بھی شرف ہے، میں کہتا ہوں کہ میں نے صرف آپ لوگوں کی خاطر آج پبلک اناؤنسمنٹ کی ہے، میں نے زندگی میں کبھی اپنے ادارے کے لیے نہیں کی۔ اگر بھیا کچھ ان کی مدد کر سکتے ہیں تو کر دیں۔ ویسے نیکیاں تو ہماری اس قابل نہیں ہیں کہ وہ دلیل بن سکیں، یہی اللہ کے معمار جو کھڑے ہیں نا یہی قائم آ جائیں گے آخرت کے دن۔ تو اگر کچھ بچا کچا گھر میں ہے نا بھیا تو پیسہ لگا کے اپنی جنت کما لیں، اور اگر میں بھی اپنے ادارے کی طرف سے کچھ کر سکا تو ہم بولیں گے نہیں، جو ہوگا ہم ضرور کریں گے۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام امت اسلامیہ کو وہ معراج نصیب کرے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب کرے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب کرے۔ اللہ توحید کا پرچم پھر سے دنیا میں بلند کرے، اللہ تعالیٰ شرک کو پھر سے ذلیل کرے، اللہ تعالیٰ پھر سے دنیا آخرت کے اندر ہمیں کامیابی عطا فرما۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم یحفظنا من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتی کا نغتال من تحتی۔ اللہ ہماری آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے سے حفاظت کریں اللہ تعالیٰ۔ اللہ حرم پہ کل لال ہوائیں دیکھی گئی ہیں، لال دیکھی گئی، اللہ تعالیٰ دنیا کی یہ ساری میتھامیٹکس اور یہ ساری ریاضت تیرے آگے آ کے سب ختم ہو جاتی ہے، اللہ تیرے اصولوں کے۔ اللہ مسلمانوں کی حفاظت کر، وہ خون کو گرما دے، وہ روح کو تڑپانے والی اللہ پھر سے وہ تڑپ ان میں پیدا کرے کہ ہم اپنی زندگیوں کے اندر اپنی سہولتوں سے نکل کے اس جنگ کے میدان میں آئیں۔ وہ جنگ سے مراد ہے اپنے نفس سے جنگ، اللہ ہمیں جہاد بالنفس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلف کہتے تھے الجہاد بالنفس کان اکبر من الجہاد بالسیف، تلوار سے۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔